قرآن پاک کی آگاہی اور علوم اور شعور کی روشنی میں ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبران کی صحیح ادب داری اور ان کی علمی اور زندگانی قدروں کی توفیق بخشے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تو اپنی جگہ پہ بڑی علم شان والے ہستی تھے۔ آپ کے جو صاحبزادے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، جو کہ خود بذات خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے نام سے اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 12 کا سورہ یوسف کا حصہ بنایا۔ سورہ یوسف نہ صرف ایک قصص ہے، واقعہ ہے، بلکہ اس سے خوبصورت عبرت کے اور حکمتوں کے موتی تقسیم ہوتے ہیں۔ جو بندہ تو انبیاء کرام کی ادب کی خیرات کے سائے تلے قرآن کی محبت، قرآن کا ذوق لیے سورہ یوسف کو پڑھتا ہے، بات ترجمہ سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے معرفت کی منزل طے کرتا ہے، بالیقین وہ صحیح معنوں میں انبیاء کا ادب دان بن جاتا ہے۔ اور جس طرف قرآن پاک کی برت گردانی تک محدود رہتے ہیں، بس اتنا کہہ دیتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، لیکن پھر وہ بات اللہ کی جانب موڑ دیتے ہیں کہ بس اللہ ہی علم والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم والا، کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ برت گردانی کامیابی سے ان لوگوں نے کی ہے، لیکن فہم قرآن، محبت قرآن، ذوق قرآن اور معرفت قرآن پاک کی منزل تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آج گفتگو کا خلاصہ اس حوالے سے بھی پیش کرنا مقصود ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی، عقیدہ اہل محبت کی وضاحت مقصد ہے کہ ہمارا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں علماء اہل سنت کا اور مشرب اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بذات سب کچھ جاننے والی خالق کائنات کی قدیر ذات ہی ہے۔ ذاتی طور پر کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن عقائی طور پر جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، پیغمبران ہستیاں ہوتی ہیں، نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے گئے علم سے جتنا مالک چاہتا ہے وہ ضرور جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونا اور اپنے بچے کے حالات کے بارے میں آگاہی نہ دینا، اس بابت بھی وبیلہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جانتے تھے اللہ کے عطا کردہ علم سے بھی تو پھر روئے کیوں، اتنا انتظار کیوں کیا، سالوں پر محیط انتظار کرتے رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جس چیز کا انہیں پتہ تھا، علم تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو وہ اظہار کیوں نہ پیش کرتے رہے، انہوں نے خاموشی اتنے سالوں تک اختیار کیوں کر کیے رکھی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے نا، خواب، نبی کا خواب بھی وحی کے بمنزل ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب عام خواب ہے، اگرچہ اس میں بھی کوئی بصیرت والا، نورانیت والا خواب ہو، یہ نبوت کے جزیات میں سے ایک جز ہے، اچھے خواب، برے خواب نہیں۔ لیکن نبی کا جو بھی خواب ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ تک، وہ بذات خود خواب بھی وہی ہی ہوتا ہے۔ ان کے خواب کو جھٹلا دینا، انکار کر دینا ایسے ہے جیسے کوئی وحی کا منکر ہے۔ جس طرح وحی کے منکر کے بارے میں دین میں حرج لازم آتا ہے اور بندہ اسلام پر سلامتی نہیں رکھ سکتا، اسی طرح اگر کوئی بندہ نبی کے خواب کو جھٹلا دے، وہ بھی اسلام کے اندر اپنی اصلی حالت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، علم ہونے کے باوجود اظہار نہ کرنا یہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق تھا۔ اس کی سادہ سی مثال لیں، ہم سب اپنے گھروں کے حالات سے تو باخبر ہوتے ہیں، پتر کا بھی پتہ ہوتا ہے، بیٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی پتہ ہوتا ہے، ساری اولاد کا پتہ ہوتا ہے کتنے پانی میں ہیں۔ معاشی مشکلات کا دور چل رہا ہے، ہمارے لیے مسئلہ سمجھنا مثال کی روح سے اور آسان ہو جائے گا۔ کون ہے جو والد ہونے کے ناطے یا بڑا ہونے کے ناطے، گھر کے سرپرست ہونے کے ناطے یا والدہ ہونے کے ناطے گھر کے حالات سے واقف نہیں ہوتے؟
لیکن کیا جو واقف ہوتے ہیں حالات سے، باخبر ہوتے ہیں گھر کے ماحول سے، وہ باہر بتاتے ہیں؟ بولیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ جو حالات سے ہم باخبر ہوتے ہیں گھر کے ماحول سے، علم تو ہوتا ہے، آگاہی تو ہوتی ہے، بے خبری نہیں ہوتی، باخبر ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اولاد کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، کنبے قبیلے خاندان کے بارے میں، لیکن کیا جو کچھ سارا جانتے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ بتاتے ہیں عوام الناس کے سامنے؟ میں بتاتا ہوں یا آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ تو نہ بتایا جانا کیا عدم علم کی دلیل ہے کہ جی پتہ ہی کچھ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی گونگا سا بندہ مارکیٹ میں بازار میں سرے راہ کھڑا ہو جائے اور کہے اگر حضرت صاحب کو پتہ ہوتا تو بتاتے نا۔ یہاں چوک چوراہوں میں ہم سے بات نہ کرتے گھر والوں کے بارے میں، بات ہی نہیں کی انہوں نے، لہٰذا انہیں کانوں کان کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسے ہی بہک جانے والے، ہدایت کے رستے سے ہٹ جانے والے اور گمراہی کی پٹڑی چڑھ جانے والے، وہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہوتے تو یوسف علیہ السلام کو تسلیم کا واقعہ نہ اتنا بڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو حکم ہوتا ہے جانتے اللہ کی عطا سے جتنی اللہ نے مالک نے چاہت رکھی ہوئی ہوتی ہے اتنا جانتے ہوتے ہیں، اظہار پیش کرنے کی، ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ وہ اتنے سالوں تک روتے رہے، تو رونا بھی عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندے کو خبر نہیں تھی لہذا روتا رہا، خبر ہونے کے باوجود بھی لاکھوں قرآن کی مثالیں ہیں کہ یہ آج قرآن پاک بھی رکھا ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے قرآن سے باہر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی جگہ جگہ اور حدیث میں نقطہ با نقطہ حوالہ جات موجود ہیں، بندے جاننے کے باوجود بھی روتے ہیں، اور بندے بھی وہ روتے ہیں اہل علم ہونے کے باوجود، باخبر ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، جو ہیں بھی اللہ کے پیارے۔ مثلا یہ پارہ نمبر 20 کھولتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ کسی کو دیکھنا ہو تو ذرا دیکھے صحیح کہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ یہ جی میرے سامنے ہے، یہ سورہ قصص ہے، قصص پارہ نمبر 20 میں سے۔ یہ زیارت بھی کیا کریں قرآن مجید کی، ہم غائب سے نہیں کوئی بیان کرتے۔ آیت نمبر ہے 7، پڑھ میں زبانی رہا ہوں اللہ کے کرم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ پاک نے پہلے سے وعدہ کر دیا، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آپ صندوق میں ڈالیے موسیٰ علیہ السلام کو، تو یاد کر دیجئے ہم انشاءاللہ بڑا بھی کروائیں گے اور دشمنوں کے گھروں سے بڑا کروا کے لائیں گے اور آپ کی خدمت میں واپس ہی آپ کا فرزند پیش کریں گے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، آیت نمبر 7 کہتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے رخصت کیا اور صندوق کو دریافت کیا، اور جب پتہ چل گیا کہ فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا ہے، مباحثہ ہوا ہے، اور فرعون نے وہ صندوق اچک لیا ہے، پکڑ لیا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ زارو قطار رونے لگی، وہ زارو قطار رونے لگی۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ رونے لگی تو ہم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي، اے ہمارے پیارے پیغمبر کریم علیہ السلام کی امی جان خوف نہ کر، وَلَا تَحْزَنِي اور غم نہ کر، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ تیری طرف لوٹائیں گے واپس، اور صرف بچہ بنا کے نہیں لوٹائیں گے، بچے کو بڑا کر کے نہیں لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اسے رسولوں میں سے رسول پسندیدہ بندہ بنا کے لوٹائیں گے۔ اب وہ روئیں تو کیا ان کا رونا بے خبری کی علامت تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رونا بے خبری کی علامت ہوتا ہے؟ جنگ بدر ہے، کون سی جنگ؟ بولے بولے گج گج کے بولے، عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور بڑے کھڑاب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی الحمدللہ تعالیٰ بیان ہو رہا ہے۔ ہم نہ ادھر جاننے والے ہیں اور نہ ادھر سے بیٹھنے پھسلنے والے ہیں، فقط قرآن اور فقط حدیث پاک الحمدللہ تعالیٰ۔ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کئی مرتبہ میں یہ آیت سنا بھی چکا ہوں، پارہ نمبر 9 میں بھی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 4 میں بھی واقعات بھرے پڑے ہیں قرآن مجید میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلیاں دی، کیا لفظ ہیں؟ اَلَن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین،
دوسری جگہ پہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، یا رسول اللہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہم آپ کی مدد کریں گے، اللہ فرما رہا ہے، اور ہم 5000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ 124 نمبر آیت سورہ آل عمران، 125 نمبر آیت سورہ آل عمران، محبوب آپ کی مدد کریں گے، 8,000 فرشتے آپ کی شانہ بشانہ آپ کی مدد کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود محبوب روئے، حدیث سے پوچھتے ہیں کتنا روئے؟ اتنا روئے کریم آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو کرتا مبارکہ تھا نا، قمیص مبارکہ، وہ اپنے جسم مبارکہ سے ہٹ گئی۔ روایات میں آتا ہے آپ کی کمر مبارکہ تک ننگی ہو کر کچھ نظر آنے لگی۔ اتنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اس قدر روئے، حتیٰ کہ پھر تسلی دینے کے لیے 2 ہستیاں آگے بڑھی۔ وہ ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو حضور کے دنیا میں وزیر ہیں، دنیا میں وزیر ہیں، اور گنبد خضرا کے آج بھی مہمان ہیں وہ حضور کی ہستیاں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں اللہ کی رحمت پہ، آپ ذات رحمت للعالمین ہیں، پورے جہان کے اندر وجہ تخلیق کائنات تو آپ کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ ہیں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ حوصلہ فرمائیں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، حدیث پڑھے نا سیاستہ، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ قبر مبارکہ کے پاس بیٹھ کر بھی اپنے فرزند کو جب دفن کرنے لگے تو زاروں قطار روتے رہے۔ تو صحابہ نے تسلی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عطا پر اور اللہ کے واپس لیے جانے پر کیا راضی نہیں ہے؟ آپ صبر فرمائے۔ فرمایا صبر ہے، مجھ رسول عربی کا صبر نہیں ہوگا تو امت میں کون صابر ہوگا؟ کون صابر ہوگا؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے۔ روتا ہوں فطری تقاضوں کے مطابق، روتا ہوں بشری تقاضوں کے مطابق، اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہم اپنے بچوں کو لاکھوں کروڑوں لگا کے ویزا شیزا پاسپورٹ سب کچھ بنا کے جگہ کی سیٹلمنٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں، بولیں باہر بھیجتے ہیں، پھر مہینہ 10 دن، کوئی 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال وقت معینہ گزرتا ہے، پھر فون بچے کا آ جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے، حال چال بھی معلوم ہوتا ہے، بھیجا ہوا بھی خود ہوتا ہے، پاسپورٹ ساری پیپر ورک کاروائی ہم نے خود مکمل کی ہوتی ہے، رضامندی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ حال بتا رہا ہوتا ہے۔ بچے کی جدائی میں روتے ہیں یا نہیں روتے؟ بولو تو صحیح ہے، بچے کی جدائی میں روتے ہیں یا نہیں روتے؟ کبھی وہ اپنی جاب کا بتاتا ہے، کبھی اس بابت رو پڑتے ہیں، کبھی وہ رہائش کا بتاتا ہے اس بابت رو پڑتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے ابا جی اتنے کھانا پکان والی کوئی نہیں لبھی، میں آپ ہی بنانا وا، رو پہندے ہیں یا نہیں رو پہندے؟ اب یہ رو پڑنا اس بات کی علامت ہے کہ باپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا کہاں پہ ہے۔ یہ تو بیٹے کی محبت کی وجہ سے، بیٹے کی جدائی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، فرقت کی وجہ سے غمزدہ باپ تڑپ رہا ہے، پتہ بھی ہے مستقبل سہانا بنانے کے لیے بچے کو باہر بھیجا ہے، لیکن روتا ہے۔ یہ رونا انسان کی فطرت کی علامت ہے۔ بے خبری کی دلیل نہیں ہے۔ اور دلیلیں تھوڑی پڑ جائیں گی، وقت تھوڑا پڑ جائے گا، دلیلیں بہت زیادہ ہے۔ جنگ موتا ہے، کہاں لڑی گئی؟ ملک شام میں۔ کہاں لڑی گئی؟ ادھا جوان کے بولنا جی میں ادھا جمعہ پڑھانا ہے تے ادھا تساں پڑھانا ہے، ادھا تساں پڑھانا ہے، گل بڑی سادی جہی ہے۔ اسی کی کرنے ہیں ساری تقریر سن کے مولوی صاحب کی دسیا بڑا کچھ سی، اے پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام دی علمی شان دسی سی، اللہ دے پیغمبر دی شان و شوکت قد کاٹ دسیا، مرتبہ دسیا، کی دسیا کوئی سانوں بھی وچوں گل سنا، اے نہیں پتہ کی دسیا۔ اس واسطے تسی ذرا بولیا کرو، اے بولن واسطے اتنی تیاری کر کے ویلیاں روٹیاں کھان والے نہیں اسی، اللہ دا فضل ہے۔ محنت دے نال اونوں ہی حالات سمجھنے جڑی محنت دے نال ہوے۔ محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کدھر ہے جی؟ کدھر ہے؟ مدینہ پاک میں۔ جنگ موتا کا منظرنامہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ جنگ موتا مدینے میں نہیں، سعودیہ میں نہیں، بلکہ شام میں لڑی گئی۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید نے اسلام کا علم تھاما جھنڈا،
اور وہ بلند کرنے لگے اور شہید ہو گئے. حتیٰ کہ جعفر ابن طیار نے زید سے اسلام کا جھنڈا تھاما، وہ بلند کر رہے تھے کہ شہید کر دیے گئے. ان سے عبداللہ ابن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا تھاما، بلند کیا، اسلام کی کمانڈ سنبھالی، پرچم کو تھامے رکھا، جنگ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گئے. بولیں سبحان اللہ. رسول ہوں تے ایسی شان والے رسول ہوں، جمعہ پڑھا رہے ہوں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، مدینہ شریف کے تے کم دیاں گلاں تے غیب دیاں گلاں ملک شام دیاں بھی بیان کروا رہے تے نام ہی دس رہے ہوں صحابہ دا تے کم بھی دس رہے ہوں صحابہ کی کرن لگے نے تے دسن نہیں صحیح کہ وہ زندہ نہیں یا شہید ہو گئے نے. اے میں غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ہوتا تو میں جتنا قرآن جانتا ہوں میں سب سے پہلے اس عقیدے سے برات کا اعلان کرتا. جو بات قرآن کے مطابق ہے اس میں اختلاف نہیں پڑنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. پھر آپ زارو قطار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے غلام صحابہ کرام بڑی درد مندی سے لڑ رہے ہیں، بہادری سے لڑ رہے ہیں. زید نے بھی اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جعفر ابن طیار نے بھی اسلام کی پر اپنی جان کو قربان کر دیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی مٹ گئے. لیکن مٹ کر بھی جو اسلام کے لیے مٹتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی اور مثال بیان کروں، حضور کے بعد بھی یہی عقیدہ چلتا رہا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برسوں پہلے آپ کی شہادت سے پہلے جانتے تھے کہ میرے نواسے کو، بیٹے کو، لاڈلے پتر کو قوم شہید کر دے گی. بلکہ پیدائش سے بھی پہلے حضور کو باخبر کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود حضور نے نہ کوئی دعا مانگی کہ اللہ میرے حسین کو بچا لے، یا میدان کربلا میں بھی جانے سے حسین علیہ السلام کو نہیں روکا، اور یہ بھی نہیں کہا جزاک اللہ، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے حسین علیہ السلام کو کوئی قوم میری امت میں سے شہید نہ کرے. جانتے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں کرنا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. اب میں اس بابت بیان کروں نا، تفسیر پڑھیں، تفسیر روح المعانی پڑھیں، تفسیر روح البیان پڑھیں، امام غزالی علیہ الرحمہ کا قول مبارکہ پڑھیں. آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے ابا جی نبی اور پیغمبر ہو کر نہیں تھے جانتے. امام غزالی حجت الاسلام محمد بن غزالی علیہ الرحمہ تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے. کہاں تھے؟ پیٹ میں تھے. تب بھی جانتے تھے کہ میرے بھائی بیڑیے کو دلیل بنا کر میرے ساتھ زندگی میں ایسا سلوک کریں گے. جب یوسف علیہ السلام ماں کے پیٹ سے باہر آئے، سب سے پہلے اپنی امی جان سے اپنا معاملہ ذکر کیا. امی جان نے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ابا جی اور اپنے شوہر نامدار سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا. اور دونوں زوجہ نے اور زوج نے، بیوی نے اور شوہر نے جناب یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ کیا. چونکہ اللہ پاک کا حکم غالب ہوتا ہے، لہذا یہ بات جو اللہ نے ہم سے نبی ہونے کے ناطے مجھ سے ظاہر کی ہے، اس کا راز ہی رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیں. اور امام غزالی علیہ الرحمہ ایک اور نقطے کی بات لکھ گئے، فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے پتر سن 11. کتنے؟ 11. یہ جو ہے نا سورہ یوسف علیہ السلام، اس کی جو پہلی آیات مبارکہ ہے نا، اس میں جو انہوں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، کیا کہتے ہیں؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بولو سبحان اللہ. اور سنیوں جاگ کے قرآن سنیا کرو، بولیا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ میرے واسطے نہیں کہ کہنی، اپنا جنتی درخت لوانا. میری حوصلہ افزائی سے سنن آ جاتے ہو، یہ بھی ہو جاتی ہے. اسی تے پھر بھی قرآن ہی بیان کرنا ہے، قرآن کو ہی دلیل بنانا ہے. لیکن تسی گج بج کے بولیا کرو سبحان اللہ. اور سبحان اللہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی پڑھن والا قرآن پڑھ رہے ہیں تاں ہی اسی سبحان اللہ کی من گڑھ کوئی واقعہ نہیں بیان کر رہا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. 4 نمبر آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی
اے ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس، ایک سورج دیکھا ہے. والقمر، اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، سجدے کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. یعقوب علیہ السلام کی علمی شان یہ ہے کہ آپ فوراً کسی نجومی کے پاس نہیں گئے، کسی عام اللہ کے پاس نہیں گئے، کسی اور صاحب علم صاحب بصیرت کی تلاش میں نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا بیٹا جی باپ کے سامنے خواب بیان کیا ہے، میں یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یہ بتاتا ہوں. یہ جو 11 ستارے ہیں یہ میری 11 اولادیں ہیں، اور یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ آپ کے امی جان اور آپ کے ابا جان مراد ہیں. اور یہ جو سجدے کی تعبیر ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آپ سے دھوکہ کریں گے. تو میں بات بیان کر رہا تھا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام تو پیغمبر بن گئے، ان نبی کو تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت مل گئی، باقیوں کو کیوں نہیں ملی؟ باقیوں کو کیوں نہیں ملی؟ اس کا بڑا پیارا مضمون اور جواب لکھا ہے حجت الاسلام ہستی نے. فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں ملی، اگر وہ یہ بھیڑیے والی کاروائی نہ کرتے، جھوٹ نہ بولتے، اللہ پاک بالیقین ان کو بھی نبوت کا درجہ عطا فرما دیتا. لیکن جھوٹ نے اور بھیڑیے کی جھوٹی کاروائی نے اور چال نے اور اپنے باپ جی جناب یعقوب علیہ السلام جو علمی مرتبے والی نبوت والی ہستی تھے ان کے ساتھ مذاق بنایا. لہٰذا اللہ کو ان کی یہ چال پسند نہ آئی، ان کو جھوٹ کی دنیا میں سزا مل گئی. نبوت کا تاج جو ان کے سر پہ سجایا جانا تھا وہ ان کے سروں پہ سجایا نہ گیا. اللہ نے اس منصب کا اہل اگر کسی کو ٹھہرایا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ٹھہرایا. اور تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری. اور پھر سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 11 قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. کہنے لگے ابا جی یہ ساڈی گل تے یقین کیوں نہیں کردے، اسی تے یوسف علیہ السلام دے تے تواڈے کی خیر خواہ ہاں. واقعی انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے، واقعی انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کی شان تو اپنی جگہ، باپ جی جناب یعقوب علیہ السلام کی شان یہی سورہ یوسف بیان کرتی ہے کہ جس وقت وہ بھیڑیے کی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سورہ یوسف کی آیت نمبر 17. جس بھیڑیے کا وہ ذکر کر رہے تھے اللہ کی عطا سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 کے عطا سے اور اعتبار سے دلیل بنا کر کہہ رہا ہوں یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی اس بھیڑیے کو جانتے تھے جس بھیڑیے کو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور دلیل پیش کر اس وقت بھی جانتے تھے. کنعان علاقہ تھا جہاں پہ یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جو کنواں تھا نا وہ 9 میل کے فاصلے پر تھا. جس میں انہوں نے پھینکا وہ کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ 9 میل کے فاصلے پر. اور دوسری طرف اللہ کی قدرت دیکھیں، عام بندوں کو بے خبروں کو نبی کی خبر سمجھ میں نہیں آ سکتی، بے علموں کو نبی کا علم سمجھ، بے خبر لوگ ہی نبی کی بے خبری کی باتیں کیا کرتے ہیں. 9 میل کے فاصلے پر ہے کنعان سے کنواں اور 240 میل کا فاصلہ ہے. ابھی بھی آپ یہ نکالیں، میں جمع منفی کر کے آیا ہوں، میں اس لیے دلیل بنا کے کہہ رہا ہوں. 240 میل کا فاصلہ ہے کنعان سے جہاں پہ یعقوب علیہ السلام تھے اور جہاں پہ اللہ نے مصر میں بادشاہت کا تخت اور تاج یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. حیران کن بات یہ ہے کہ جب 9 میل کے فاصلے پر کنویں میں تھے تو یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں کہلوایا کہ تم کہ میرا پیارا پیغمبر یعقوب ہو کر کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن جب 9 میل کے فاصلے کے بجائے لمبا فاصلہ تھا 240 میل کا تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی علمی شان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے کہلوایا اے پیارے یعقوب اب اپنے لبوں کو کھول حرکت دے. جہاں چپ کروایا تھا وہاں 9 میل والی جگہ پہ بھی چپ کروا لیا تھا اور جہاں پہ لبوں کو کھلوایا ہے تیری شان بتانا پسند فرمایا ہے 240 میل والی جگہ کے بارے میں بھی کئی لوگوں کو بتا مجھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی مصر کے علاقے سے خوشبو آ رہی ہے.
اس بابت علماء سے تفصیلی سوالات ہوئے. حضور 9 میل والی جگہ تو چھیتی آکھنا چاہیے سی مینوں اپنے پتر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. 240 میل والی جگہ تے بول پے نے تے 9 میل والی جگہ تے کیوں چپ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا لذت والا جواب دیا. بہت سے جوابوں میں سے ایک جواب صرف وقت کی قلت کے باعث وقت میں جواب بے بہا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات 9 میل تو 9 میل رہے، 5 میل تو 5 میل رہے، اپنے آپ کا پتہ بھی بھول جایا کرتے ہیں. اپنے رب کی محبت میں اس قدر مستغرق اور محو ہو جاتے ہیں، اس قدر گہرے طور پہ غوطہ زن ہو جاتے ہیں. لیکن جب کبھی اللہ کے ذکر سے باہر آتے ہیں کسی وقت میں اور دنیا کے حالات کی طرف اللہ کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ اپنی طرف سے نہیں. ہم یہ عقیدہ صاف صاف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے، اپنے رب کے دیے گئے نظر کرم سے، علم کی برکات سے جب دیکھنے پہ آتے ہیں تو 240 میل کا فاصلہ بھی نہیں پیدا ہوتے. دیکھ بھی لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں. اور پھر بڑی پیاری بات بیان کی گئی سیاستہ کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، اور ابن عساکر حدیث پاک کی کتاب ہے، تینوں باتوں کے اندر دلیل موجود ہے. وہ جو بھیڑیے والی خون آلود قمیض لے کر آئے تھے وہ یہودا تھے. یہودا کون؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام بنیامین تھا، وہ بھی بڑے پیارے تھے. ایک یوسف علیہ السلام تھے، باقی غیر معروف بیٹے ہیں، اور ایک یہودا بیٹے تھے. جب یعقوب علیہ السلام کی خون آلود بھیڑیے والی کے بھیڑیا کھا گیا ہے، اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ خون آلود قمیض ہے. وہ جب بھائیوں نے دی تو یہودا کے ہاتھ میں دی، اپنے بھائی کے ہاتھ میں. جاؤ جا کے اپنے بابا جان کو، یعقوب علیہ السلام کو یہ جھوٹی گواہی پیش کرنا کہ یہ دیکھو، اگر آپ جھوٹ سمجھتے ہیں ہم تو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں خیر خواہ ہیں، آپ جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ قمیض مبارکہ دیکھ لیں. اب قمیض مبارکہ دیکھی بھی ہے، پہچانی بھی ہے، اور واقعے کے جھٹلاؤ پن کی بھی خبر ہے یعقوب علیہ السلام کو. لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ اظہار کی اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ تھی، چپ ہو گئے. اور جب 40 سال کے بعد، ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد، جب یوسف علیہ السلام کو تسلیم کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے لیے جناب یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھیجی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین. ابا جان کی خدمت میں یہ قمیض پیش کیجئے، اور صرف پیش نہیں کرنی، ان کی آنکھوں پہ ڈال دیجئے. 40 سال کے بعد. کتنی دیر کے بعد؟ ایک روایت یہ معتبر نہیں ہے، بہت زیادہ معتبر قابل اعتبار سند والی روایت 40 سال والی ہے، لیکن 80 سال والی روایت بھی آتی ہے چونکہ اس کا بھی اشارہ ہے، لہٰذا میں نے مطلقاً اس کو بھی ضمناً ذکر کر دیا ہے. جب 40 سال یا 80 سال کے بعد آئے تو یہودا کہنے لگے جب وہ بھیڑیے والی قمیض میں لے کے گیا تھا ابا جی کی خدمت میں، تو اب یہ جو خوشخبری والی اور بینائی واپس لوٹانے والی یوسف علیہ السلام کی خوشبو مہک والی جسم والی قمیض مبارکہ کرتا مبارکہ ہے، یہ بھی میں لے کر جاؤں گا، یہ بھی میں لے کر جاؤں گا. 8 دن کا فاصلہ تھا جہاں سے وہ قمیض لے کر چلے. کتنے دن کا فاصلہ تھا؟ 8 دن کا فاصلہ تھا. اور آئے تھے ننگے پاؤں. کیا؟ ننگے پاؤں. اور دھوپ میں شدت کی گرمی تھی، گرمی والے سیزن میں لے کے چلے قمیض ہاتھ میں رکھ کر. اور بعض روایتوں کے مطابق قمیض جب تھک جاتے تھے کندھے پر ڈال لیتے تھے. جب ابا جی کی خدمت میں پہنچے تو پاؤں پر چھالے ہی چھالے پڑ گئے، ورم ہی ورم پڑ گئے یہودا بیٹے کے. کسی نے پوچھا اے یہودا 8 دن تو مسلسل ننگے پاؤں چلتا رہا ہے، گرمی والے سیزن کے اندر دھوپ نے تجھے متاثر نہیں کیا؟ ہم نے تو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرے پاؤں میں ورم پڑ گئے ہیں اور پاؤں کے نیچے چھالے پڑ گئے ہیں، تجھے ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں جب جھوٹ بولا تھا، بھیڑیے والی قمیض لے کر گیا تھا، اس وقت شرمندگی اور تکلیف نہیں ہوئی. تو جب سچائی پہ آ ہی گیا ہوں، یوسف علیہ السلام کی محبت والی جس میں ادب سے لگنے والی قمیض مبارکہ اپنے باپ کی بینائی کے واپس لوٹانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو حق کے رستے میں تکلیف کیسی اور حق کے رستے میں چھالوں کی پرواہ کیسی؟ اب اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ شافی ذات در حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے. شافی ذات کون سی ہے؟ وہ خود قرآن مجید میں پارہ نمبر 19 میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو کہہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں
وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں بولے وہی اللہ جزاک اللہ وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ترجمہ وَإِذَا مَرِضْتُ وہ جب مجھے بیمار کرتا ہے. حالانکہ بندہ بیمار بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بیمار کس کے حکم سے ہوتا ہے اور ٹھیک کس کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن دیکھیں عاجزی والی نسبت اللہ نے کیسی کروائی بندے کی طرف. نہیں بیماری کی نسبت میری طرف نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے شفا دیتا ہے. ڈاکٹروں کے کلینک پہ بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے. کبھی ترجمہ پڑھیں گے تو میری اس بات پر مجھے دعا ضرور دینا. نقطہ بتایا تھا حضرت نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیمار بھی وہی کرنے والا صحت دینے والا بھی شافی ذات وہی. لیکن کہلوایا کیا وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیمار کرتا ہے نہیں بیمار جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. جو کم تک چیز ہے اس کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف رکھنی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ادب ہے. یہ قرآن پاک کا طریقہ کار ہے. جو لوگ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے نا وہ زندگی میں بھی ادب کا دائرہ نہیں پاتے ہیں. اور جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس کی ورد گردانی بھی کرتے ہیں معرفت قرآن سے خود راستہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو راستہ کرواتے ہیں انہیں گفتگو کا بھی رنگ ڈنگ آ جاتا ہے. پتہ ہوتا ہے کم تر چیز کی نسبت اپنی طرف رکھنی ہے. جب میں چھٹی کرتا ہوں تو وہی استاد مجھے رخصت عنایت فرماتے ہیں. یہ ہے طریقہ کار. جب مجھے حکم ہوتا ہے میرے باپ مجھ پر شفقت فرماتے ہیں. حکم کی نسبت کام کرنے کی نسبت اپنی طرف رکھنی ہے اور شفقت کی رحمت کی عنایت کی کرم کی جو نسبت ہے وہ اپنے والد کی طرف رکھنی ہے. بڑوں کی طرف نسبت رکھا کریں. کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ابا جی نے مینوں عرض کی تھی کہ میں انہوں نے یہ فرمایا. میرے ابا جی مینوں عرض کرتے رہے میں انہوں نے یہ فرماتا رہا. یہ نہیں میں نے عرض کی ابا جان کی خدمت میں استادوں کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا استادوں نے مجھے حکماً یہ فرمایا. یہ ادب ہے. اب اختصار کے ساتھ اللہ شافی ذات ہے مان گئے. اللہ نے شفا کیوں نہیں دی؟ شافی ذات کی ہے مانتے بھی ہو ابھی بھی مان رہے ہو. قرآن بھی کہتا ہے وہی اللہ شافی ذات ہے اور قرآن کو بھی اس نے شفا بنایا ہے. یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی ذریعہ شفا بنایا تھا لیکن دعا کو بھی ادھر شفا کا واسطہ نہیں بنایا. اپنی ذات کو بھی اللہ نے ظاہراً شفا کا واسطہ نہیں بنایا. شفا کا واسطہ بنایا ہے تو اللہ کا قرآن نکال کے دیتا ہوں آپ کو. شفا کا واسطہ بنایا ہے تو اللہ نے قمیص یوسف علیہ السلام کو شفا کا واسطہ بنایا. یہ دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے. 93 نمبر آیت. کتنی نمبر آیت؟ اے آیت جی اے آیت. اے زوم کر کے کیمرے کے ذریعے بھی دیکھ سکو گے نا ویڈیو یہ ساڑی بن جاتی ہے. اے 93 نمبر آیت جی اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا. رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا ہے یہ قمیص یوسف علیہ السلام کے لے کر جاؤ. ہم ہی شفا دینے والے ہیں لیکن آج ہم بہانہ بنائیں گے واسطہ اور وسیلہ بنائیں گے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ذریعے سے بھی ابا جی کو شفا تاکہ نبی کی عظمت کا بھی تو پتہ چلے نا. لوگ یوں بھی تو نہ کہیں کہ اللہ ہی ذات شافی ذات ہے وہی شفا دیتا ہے اور نبیوں کو ذکر بھی نہ کرنا مناسب سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کئی بدبخت بھی ہیں ہمارے پیشے سے بھی لوگ کم علم ہیں اور پیروں کے روپ میں تو زیادہ جاہلیت ہے. حق کوئی کم ہے. حقانیت درد مندی اصلاح احوال اصلاح امت با عمل با علم صاحب بصیرت یہ کم درجہ ہے. لوٹنے والے زیادہ بیٹھ گئے ہیں. دکانداری والا سلسلہ بڑھ گیا ہے. مجھے کوئی اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ بات کہنے میں حق میں جانب ہوں. حق کم ہو گیا ہے باطل بڑھ گیا ہے. باطل کا راج شروع ہو گیا ہے. حق کی زبانیں گونگی ہوتی جا رہی ہیں. جو جانتے ہیں ان کو ہم ممبر نہیں دیتے ان کو ہم مصلی کا وارث نہیں بناتے ان سے ہم اپنے بچے نہیں پڑھواتے. اور جو جاہل ہیں جو تھوڑی بہت سر لگانے والے ہیں ٹپے ماہیے شعر و شاعری کا ذوق پورا کرنے والے ہیں. راگ سنانا بری بات نہیں ہے. ترنم لگانا بری بات اور بولو تو صحیح نا. ترنم لگانا بری بات ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. شعر و شاعری بری بات صوفیاء کی باتیں بری بات ساری حق میں جانے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ کر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. قرآن سمیت یہ باتیں کرنی چاہیے. ایسے لوگوں نے یہ کہا ہے بات ہے لطیفے والی لیکن کرنا بھی ضروری ہے اور مسجد کے بھی آداب کو پیش نظر رکھ کے میں محتاط انداز میں کر رہا ہوں. محتاط انداز میں
ہنسنا نہیں ہے، اس لیے میں پیشگی ادا کر رہا ہوں، مسجد ہے، وگرنہ آپ ہنسیں گے میری بات کی وجہ سے، میں تو علمی نقطہ دے رہا ہوں، ہنسیں گے تو میں بھی گناہ گار ہو جاؤں گا، اور میرا جمعہ پڑھانا اور اتنی تقریر کرنا اور یعقوب علیہ السلام کی علمی شان بیان کرنا اور قرآن سنانا، یہ سب ضائع ہو جائے گا، یہ سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے ہنسا مسجد میں نہ کریں بالکل۔ کہنے والوں نے کیا کہا، کہنے والے کہتے ہیں کہ جدو یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلا کے پوچھیا نا، تو کھاتا ہے میرے صاحبزادے کو یوسف علیہ السلام نے، کہ انہیں بھیڑیے نے کہا جی میں کھاتا ہوئے تے میں 14ویں صدی دے مولویاں چوں ہوں، 14ویں صدی دے مولویاں چوں ہاں، ساڈی عوام یہ گلاں سن کے دکانداراں کو بہ جاتی یہ گلاں کرتی رہتی، چوک چوراہیاں تے بہ جاتی یہ گلاں کرتی رہتی ہے، 2 جی 4 جی مہماناں دے نال میزبان رلے، گفتگو شروع ہو گئی، ایویں الٹیاں سیدھیاں گلاں، نہ کوئی قرآن چو دلیل ہے نہ کوئی حدیث چو دلیل ہے۔ میں کہ 14ویں صدی دیاں مولوی دی ذکر آ گیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے نو مخاطب کیتا ہے، ایک گل اللہ نے قرآن چ کہی ہے، کہتا نہیں، میں کہ کہنے کیتی ہے گل، کہتا بھیڑیے نے، میں کہ پھر بھیڑیے تیری طرح دے اج بھی یہی گلاں کر رہے ہیں، دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی، دشمن نے، یہ جو دین اسلام کے دشمن ہے نا وہ ایسی من گڑت باتیں کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے گفتگو ضرور کی، اللہ پاک نے یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام کی علمی شان دکھائی، وہ چاہتے ہیں تو جانوروں سے بھی گولیاں بلوا لیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو جانوروں سے بھی کلام کروا کے اپنے بیٹے کا پتہ ان کوئی کہے یہ پتہ ہوندا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نو بھیڑیے نہیں سکھاتا تے بھیڑیے کو گواہی کیوں لئیے، یعنی جہالت پر جہالت ہے، کس موضوع پر اور کس نقطے پر ہم عالم لوگ کام کریں اور آپ کو قرآن کی دلیل دیں، عجیب ہی جہالت ہے، ہر پاس جہالت ہے۔ یہ موضوع سخن بھی گفتگو کو اس لیے بنایا ہے تاکہ جہالت دور ہو سکے۔ بھیڑیے کو کیوں پوچھیا ہے؟ میں کہا بھیڑیے کو تاں پوچھیا ہے تاکہ بھیڑیا بھی اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ وچ گفتگو کرن دی تے گفتگو سنان دی سعادت حاصل کر سکے۔ بھیڑیے کو تاں پوچھیا ہے تاکہ بھیڑیے دا دسیا جانا کہ میں نہیں کھاتا یوسف علیہ السلام نو، یہ دلیل بن جائے۔ بعد جو جدو بچے آن اور آخر نہیں بھیڑیے نہیں کھاتا ہے تو دلیل دے طور تے یعقوب علیہ السلام انہاں دے سامنے بھیڑیے نو پیش کر سکتے، کیونکہ یہ جو جتنی ہوتی ہیں نا دین کی باتیں، سزا و جزا کے فیصلے، نبی کی بارگاہ ہو یا غیر نبی کی بارگاہ ہو، یہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، باطن پہ یہ جو حکم لگتا ہے شریعت کا وہ نہیں لگا کرتا۔ یعقوب علیہ السلام کو تسلیم قرآن کی روح سے، یہ سورہ یوسف میں نے تھوڑی سی جگہ سے ٹچ دیا ہے، صرف پڑھا ہے، تھوڑا پڑھا ہے، وگرنہ یہ پوری سورہ یوسف پڑھے اور دیگر معاملات کے اندر قرآن میں جتنے پیغمبروں کے علوم بیان کیے گئے اللہ کی عطا سے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو تسلیم کو علم دیا، ہم نے ان کو حکمتوں سے نوازا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو تسلیم کو چرند پرند کی جانوروں کی بولیاں تک سکھا دی، ہم نے انہیں پرندوں کا علم دیا، وَعَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کے الفاظ ہیں۔ سارا قرآن بتاتا ہے اللہ کے پیغمبر ہر ایک بڑی شان والے، ہر ایک پیغمبر بڑی شان والے۔ یعقوب علیہ السلام کو تسلیم بڑی شان والے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب سورہ یوسف کی روح سے یا ویسے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو موضوع سخن بنا کے آپ اپنی زندگی میں بات کیا کریں تو خدا را قرآن کے برخلاف بات نہ کیا کریں، یعقوب علیہ السلام کے علم کو نہ جھٹلایا کریں کہ قرآن سے ثابت شدہ ہے، اور بھیڑیے والی عوامی جاہلانہ پیروں والی جاہل مولویوں والی باتیں کر کے ایسے بے تکے باتیں نہ بنایا کریں کہ جن سے قرآن پر حرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم کی خیرات نصیب فرما کے آداب انبیاء آداب اولیاء کی بھی سچی توفیقات عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔